ٹرانسجینڈر کے حوالے سے سوال و جواب کی نشست میں دوبارہ جو ہے وہ سوال کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے خسرہ یا خسرہ، اور عربی زبان کے اندر اور ادبی اردو کے اندر جملہ استعمال کیا جاتا ہے خنثی مشکل یا خنثی، اور انگلش کے لیے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ٹرانسجینڈر۔ یہ بات یاد رکھیں، مردوں کے اندر بھی خسرہ ہوتا ہے، مخنث ہوتا ہے، اور عورتوں کے اندر بھی۔ میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ مردوں میں جو خسرہ ہے، جس طرح بلوغت کے بعد جسم کے اعضاء بڑھتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، شکل و صورت مردوں والی ہے، مونچھ ہے، داڑھی ہے، چھاتی پر بال ہے، لیکن جو اعلی تناسل ہے وہ بچوں کی طرح ہے، یا اعلی تناسل نہیں ہے اور سوراخ ہے مثانے سے پیشاب کے اخراج کے لیے، تو یہ مردوں میں ہے۔ ایسے ہی عورتوں میں جو اس طرح کی حیت ہے کہ مردوں اوپر والا حصہ عورتوں کی طرح ہے، نچلا حصہ نہیں ہے، نچلا حصہ عورتوں کی طرح ہے، اوپر والا حصہ نہیں ہے۔ بعض فقہاء نے اس کی 6 قسمیں بیان کی ہیں، اور جو موٹی موٹی آپ کو بات سمجھانے والی ہے وہ ہے مردوں میں 2 قسمیں اور عورتوں میں 2 قسمیں۔ اس کو آسان طریقہ سمجھنے کا، اوپر سے مرد ہے، اوپر والے دھڑ سے مرد ہے، نچلے دھڑ سے مرد نہیں ہے۔ اسی طرح نچلے دھڑ سے تو وہ مرد ہے، لیکن اوپر والے دھڑ سے وہ مرد نہیں ہے، اور نیچے سے جو وہ مرد ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ وہ میاں بیوی کے حقوق انجام دے سکے۔ اسی طرح عورتوں میں ہے، اوپر سے وہ عورت ہے، نیچے سے عورت نہیں، نیچے سے عورت ہے لیکن اس قابل نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کا تعلق قائم کر سکے یا بچہ جان سکے۔ اسی طرح خنثی مشکل کہ ایسا جسم کہ اوپر والا جو دھڑ ہے عورتوں کی طرح ہے، نچلا دھڑ مردوں کی طرح ہے، لیکن وہ وجود جو ہے نہ عورتوں والا کام کر سکتا ہے، یعنی نہ جان سکتا ہے، اور نہ مردوں والا کام کہ وہ جان سکے۔ تو جب یہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین اسے بخوبی سمجھ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے چور دروازہ کھولا ہے کہ طبی معائنہ کیے بغیر ہی محض پرسن کے بیان پر اس کو آپ ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کر دیں۔ بھائی ٹرانسجینڈر جو ہے اس کے اندر میل بھی ہوتا ہے، فیمیل بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے جمعہ کے اندر آپ کو بتایا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک اور بات بتا دیتا ہوں، بعض جو مخنث نما مرد ہیں، بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں، عورتوں کی طرح مٹک مٹک کے چلتے ہیں، بولنا عورتوں کی طرح ہوتا ہے، خسروں والے کام کرتے ہیں، لیکن ان کی شادی ہوتی ہے، وہ بچے جنتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ پیشہ جو ہے کئی مردوں نے اپنے آپ کو ڈوم بنا کر، خسرہ بنا کر یہ پیشہ اختیار کیا ہوا ہے کہ بچے پیدا ہونے پر وہ ڈول بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، لوگوں سے پیسے کماتے ہیں، لیکن ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے دھوکے باز پیشہ ور لوگ اس تشریح کے اندر شامل نہیں ہیں۔ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اب ان دونوں قانونوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ پہلے تو تھا نا کہ بھائی شرمگاہ کٹوائی، اعلی تناسل کٹوا دیا، اور وہ مصنوعی اپنے آپ کو اس نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ظلم کیا، کٹوا کر خسرہ بن گیا۔ اب کیا ہے، انہوں نے قانون بنایا کہ کوئی بھی بندہ، پرسن، فرد، وہ جا کر نادرہ میں کہے کہ میں خسرہ ہوں، تو طبی معائنہ کے بغیر اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے، جی ٹھیک ہے جی یہ خسرہ ہے، ٹرانسجینڈر ہے۔
اب ایک مرد وہ اپنے آپ کو جا کر ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کرتا ہے، دوسرا مرد بھی ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کرتا ہے، اور دونوں جو ہے دوسرا قانون کیا ہے کہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرد مرد سے قانونی طور پہ شادی کرے گا، عورت عورت کے ساتھ شادی۔ تو یہ کافروں کا بڑا دھوکہ ہے۔ یہ جو ڈیموکریسی انہوں نے بنائی ہے نا، مصنوعی، کافروں کی ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ظالم کیا کرتے ہیں؟ پہلے عورتوں کو حقوق دے کر مردوں پر غالب کیا، پھر اب مخنثوں کو حقوق دے کر زنا، قوم لوط کے گناہ کا چور دروازہ جو ہے وہ کھول کے رکھ دی۔ ایسے ہی پرویز مشرف کے دور میں قوانین بنائے گئے کہ کوئی عورت زنا میں پکڑی جائے تو اگلے دن ہی اس کو ضمانت دے دی جائے، ضمانت اس کا بنیادی حق ہے۔ تو اگر اس طرح کے ہم قانون بنائیں گے، چور دروازے کھولیں گے، تو لوگ تو گناہوں کے لیے دلیر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاکموں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں یہ جو ہائی جینٹری ہے، اس میں لڑکیاں پینٹیں پہنتی ہیں، لڑکوں کا لباس پہنتی ہیں، لڑکوں کی طرح بال کٹواتی ہیں، لڑکوں کی طرح بولتی ہیں، چلتی ہیں۔ مجھے ایسے 2-4 دفعہ دھوکہ ہوا، میں نے مرد سمجھ کر آواز دی تو وہ بعد میں لڑکی نکلی۔ میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ایسے ہی اس ہائی جینٹری کے اندر جو انگریزوں سے بڑے متاثر ہیں، کئی لڑکے ہیں، لڑکیوں کی طرح بولنا، بڑے بڑے بال رکھنا، ان کی طرح گھگھرے پہننا، لباس پہننا۔ ان کا باپ عورت لگتا ہے اور ان کی ماں مرد لگتی ہے۔ جو لگتی ہے وہ لگتا ہے، اور جو لگتا ہے وہ لگتی ہے۔ یہ حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے شرور سے بھی محفوظ فرمائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر ہنگامی ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ یہ ہے کہ اس قانون کو پارلیمنٹ میں بھیجنے کی بجائے سیدھا صدر کے پاس بھیجا سائن کروانے کے لیے۔ سینٹ میں پیش نہیں ہوا۔ سینٹ میں سینیٹر مشتاق صاحب قابل تعریف ہیں کہ سینٹ میں انہوں نے اس کو ایکسپوز کیا ہے، اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ جی ان کی آواز آئی ہے۔ آپ جماعت کی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اس پر سینیٹر عبدالکریم صاحب نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ آج کل سے اور آج صبح سے گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل اور علماء کی رہنمائی میں اس کے اندر ترمیم کریں گے۔